السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید جو کہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر جاوید ڈائبٹالوجسٹ ہیں، انڈوکرینولوجسٹ ہیں اور ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان لاہور میں کافی عرصے سے اپنی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم اسٹوڈیوز میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ فائن۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے بارے میں۔ میں ٹاپک پہ تو بالکل ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے ریلیونٹ ایک کویشچن بھی ہماری ایک پیشنٹ ہے، انہوں نے پوچھا ہے ساہیوال سے، جو فضا بطول ہیں ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 15 سال سے ڈائبیٹک ہیں اور ان کے پیروں کے جو تلوے ہیں وہ اکثر مطلب جلتے رہتے ہیں، پلس انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے جو چلتے ہوئے سم ٹائمز جوتا اتر جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ خود کافی آگے تک چلی جاتی ہیں اور ان کا جوتا جو ہے وہ اترتا ہے، ان کی پاؤں میں بے حسی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو ان کا پرابلم جو ہے اس کو آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ یہ بہت اچھا ان کا جو کویشچن ہے اور یہ بہت کامن پرابلم ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے اندر، اور جیسے میں پہلے بھی اس طرح کی بات کرتا رہتا ہوں کہ ڈائبٹیز ایک کرونک پروگریسو اور پوٹینشلی فیٹل ڈیزیز ہے اگر ہم اس کو ٹریٹ نہ کریں، اور ڈائبٹیز اپنے ساتھ کمپلیکیشنز کیری کرتی ہے، پیچیدگیاں کیری کرتی ہے جن کو ہم مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز بھی کہتے ہیں اور میکرو واسکولر کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں۔ جو مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز کا مطلب ہوتا ہے خون کی چھوٹی نالیوں میں جو پرابلمز آتے ہیں، اور اس میں 3 مین اس کی اقسام ہیں۔ ایک ہی ہے کہ جتنی ایکسیسو بلڈ شوگر لیولز ہوتے ہیں وہ آپ کے زیادتی جو ہوتی ہے وہ جا کے اعصاب کو متاثر کرتی ہے، جس کو ہم ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں، اور یہی جو ہائی بلڈ شوگرز ہیں یہ لیول جو ہیں یہ کڈنیز کو جب افیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک نیفروپیتھی۔ اور تیسری جگہ جہاں پہ یہ پرابلم کرتے ہیں وہ ریٹنا ہے یا آئیز کا جو حصہ ہے اس کو ہم ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 3 مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جن میں سے ایک کا یہ بین ابھی شکار ہے، اور اس پرابلم کو ہم ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں، یعنی اعصابی نظام ڈائبٹیز کی وجہ سے متاثر ہو جانا، اور اس کی وجہ سے پاؤں میں جلن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پاؤں میں سوئیاں چبھتی رہیں پہلے، اور اب جو ہے وہ پیشنٹ کے پاؤں جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں، اور جب سن ہو جاتے ہیں تو کئی دفعہ ان کا جوتا جب اتر جاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جوتا اتر گیا، تو کئی دفعہ پیشنٹ آگے چلا گیا ہے جوتا پیچھے رہ گیا، اور ایسے میں بڑا خطرہ ہوتا ہے ایسے مریض کو کہ اس کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ جائے گی یا اگر کوئی چیز اس کو کاٹ جائے گی تو اس کے پاؤں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح ایسے مریض جب ہیٹر کے آگے پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ ان کے پاؤں میں جل جاتا کچھ حصہ، اور ان کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ سینسیشنز نہیں ہوتی۔ تو یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا شکار ہیں، اس کے بارے میں آج ہم ویسے بھی پروگرام کرنے لگے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، ٹاپک سے ریلیونٹ موسٹ ریلیونٹ ہم ابھی جو بات چیت کریں گے اس میں میں آپ سے جو سوال پوچھنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز میں اعصابی بیماری کی اقسام کو ڈیٹیل میں بتائیے اور اس کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو ہم جنرلی 3-4 حصوں میں تقسیم، 4 اس کی ٹائپس ہیں جن کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے جس کو ہم پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں، جو جیسے کہ ہاتھوں اور پاؤں کے ایریاز کو یہ متاثر کرتی ہے، اور ہاتھ اور پاؤں اس کے نتیجے میں پہلے جلنا شروع ہوتے ہیں، پھر سون ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بالکل ہی بے حس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور مریض کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی چیز کاٹ گئی ہے یا اس کے اوپر کوئی چیز چبھ گئی ہے، اور اگر ننگے پاؤں پیشنٹ چل رہا ہے تو اس کو ڈائبیٹک فٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں، اور اس کو پینفل بھی نیوروپیتھی سم ٹائم کہتے ہیں کیونکہ اس میں پین بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے مریض کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے آٹونومک نیوروپیتھی۔ آٹونومک سسٹم کیا ہوتا ہے باڈی کا؟ آٹونومک سسٹم ہوتا ہے خود کار نظام۔ جیسے اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے سب لوگوں کے جیسے ہارٹ ہے تو اس ہارٹ بیٹ ایک خاص رفتار سے ہارٹ بیٹ آ رہی ہے، اسی طرح ہم ایک سانس بھی لے رہے ہیں، لیکن ان دونوں معاملات کا ہمیں کوئی اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، یعنی اس کے لیے ہم کوئی اسپیشل کام نہیں کر رہے، ہمارا خود ہی ایک ردم میں ہارٹ چل رہا ہے، ایک ردم میں ہماری سانس کی رفتار ہے، اور ایک ردم میں ہماری جو یہ پلسز اور سسٹم جو جی آئی ٹی کا سسٹم ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو ایک سسٹم کے تحت اس کھانے نے ہضم ہونا ہوتا ہے، ڈائجسٹ ہونا ہوتا ہے، ایک ابزارب ہونا ہوتا ہے، یہ سارا جو سسٹم چلاتا ہے باڈی میں اس کو ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں، یعنی خود کار نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم دیا ہوا ہے کہ ایک تاروں کا جال بچھایا ہوا ہے،
جیسے ہماری بجلی کی تاریں ہوتی ہیں بالکل اسی طرح باڈی میں نروس سسٹم کی نرز ہوتی ہیں. تو یہ جو نرز کا جو سسٹم ہے اس کو ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں, وہ والا سسٹم جو خود ہی چلتا جاتا ہے اور باڈی کو مینٹین کرتا ہے. تو آٹونومک نروس سسٹم جب ڈیمیج ہوتا ہے ڈائبٹیز میں تو اس کے نتیجے میں مریض کا ہارٹ بیٹ اس کی زیادہ ہو سکتی ہے, اس کی بیٹھے ہوئے نبض کی رفتار زیادہ ہو سکتی ہے, ایسے مریض کو کھانا کھاتے ہوئے پسینے آ سکتے ہیں, ایسے مریض کو کانسٹیپیشن رہ سکتی ہے, جو کھانا ہے وہ صحیح طرح سے اس کی جو اخراج ہے وہ صحیح نہیں ہوگا, اس کا ایکسکریشن نہیں ہوئے گی, کانسٹیپیشن ہو جائے گی. یا کئی دفعہ پیشنٹس جو لوز موشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں یا ڈائریا کے شکار ہو جاتے ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ ایسے مریض جب بیٹھ کے اٹھتے ہیں پرولانگ سیٹنگ کے بعد, تو جیسے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر مینٹین ہونا چاہیے, تو وہ اپنا بلڈ پریشر مینٹین نہیں کر سکتے. ایز اے ریزلٹ وہ جو مریض ہیں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو چکر آ جاتے ہیں. تو مریض چکروں کی شکایت کے ساتھ آ سکتے ہیں کہ بیٹھے اٹھے ان کو چکر آتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ چلتے ہیں تو گر پڑتے ہیں, اس لیے کہ ان کو کوارڈینیشن سسٹم صحیح ہے. یہ ساری ان کی پہچان ہے آٹونومک نیوروپیتھی کی. اور پھر یہ ہے کہ تیسری جو اس کی ٹائپ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک نرو انوالو ہو جائے بجائے اس کے کہ آپ کو پورا سسٹم انوالو ہو. جیسے ایسے مریض بھی آئیں گے جن کی آنکھ میں سے جن کو اچانک ہی دو نظر آنے شروع ہو گئے, اور ایک سائڈ پہ وہ دیکھتے ہیں تو ان کو دو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہاں کی جو نروز ہیں جن کو ہم 6th کرینیل نرو کہتے ہیں یا 3rd کرینیل نرو کہتے ہیں, وہ شکار اس کی پیلسیز ہو سکتی ہیں, ان کا ایک طرح سے فالج ہو سکتا ہے. ان دو نرز کا اکٹھا بھی ہو سکتا ہے اور ایک نرو کا بھی اکیلا ہو سکتا ہے. تو ایسے مریضوں کو ہو سکتا ہے کہ ان کو آنکھ جو ان کی بند ہی ہو جائے مسلسل, یہ جو ہے سارا ان کا لڈ جو ہے وہ بند رہے. اور نہیں, موتیا اور چیز ہے, موتیا تو کالا ہوتا ہے, یہ وائٹ ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ چیز ہے. جیسے آنکھ کی جو لڈ ہے, اب آپ دیکھیں نا ہم آنکھ کو اوپر کھول سکتے ہیں روٹین میں, تو آپ کی آنکھ کھلے گی نہیں, پھر وہ ایک طرح سے بند ہو جائے گی, کلوز ہو جائے گی اوپر سے لڈ اس کی. یہ اس کو ہم 3rd نرو پیلسی کہتے ہیں, یا یہ کرینیل نرز ہوتی ہیں. کرینیم کا جو لفظ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسکل کے لیے یا فیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو کرینیل نرز ہوتی ہیں وہ فیس کو اپنی سپلائی دیتی ہیں, نیورون کی سپلائی. یعنی باڈی کو دو طرح کی سپلائی آ رہی ہوتی ہے, بلڈ سپلائی آ رہی ہوتی ہے جس کے تھرو خون کی گردش ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک جو ہے یہ نروس سسٹم کی سپلائی آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم نرو سپلائی کہتے ہیں. تو جو ساری ہماری فیس کی سپلائی ہے وہ کرینیل نرز کے تھرو آ رہی ہوتی ہے. اور کرینیل نرز کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ برین کے پارٹ سے آ رہی ہوتی ہے. تو اگر ان کے اندر ڈیمیج آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی فیس کے اوپر مختلف مسائل کا پیشنٹ شکار ہو سکتا ہے. تو ان میں سے ایک میں نے بتایا کہ پیشنٹ کو دو نظر آ سکتے ہیں, 6th نرو پیلسی کی وجہ سے یا 3rd نرو پیلسی کی وجہ سے. تو یہ ہے مین جو بات ہے جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے. ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذیابیطس میں جب بلڈ شوگر ہائی رہتی ہے, پیشنٹ کنٹرول نہیں کر پاتے, ان کا ہیموگلوبن A1C زیادہ رہتا ہے, تو وہ 3 قسم کی اعصابی تکالیف کا شکار ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک میں نے کہا کہ پاؤں کے اور ہاتھوں کے تلوے جلیں گے یا ان کے اوپر درد ہوگا اور الٹیمیٹلی بیس ہو جائیں گے. اس کو ہم پیریفرل نیوروپیتھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر ہے کہ آپ کی آٹونومک نیوروپیتھی ہے جس میں آپ کو ہارٹ کے اوپر اثر آئے گا یا ہارٹ بیٹ کے اوپر آئے گا یا بی پی کے اوپر آئے گا. اور تیسری میں نے بات کی کہ ایک سنگل نرو پیلسیز ہو سکتی ہیں جن کو ہم مونو نیورائٹس بھی کہتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے مسائل ہیں جو ڈائبیٹس جس کا شکار سکتے ہیں. یاد رہے کہ بہت سارے پیشنٹس اس چیز کو کوریلیٹ کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا اور میں نے اپنی بلڈ شوگر لیول کے حوالے سے بات کی تھی اور اب میرے بلڈ شوگر لیول 95, 100 یا 110 رہتے ہیں, لیکن جو میری پاؤں کی جلن ہے وہ ویسے کی ویسی ہے, یا میرے جو پاؤں کے اندر سون ہونے کا مسئلہ تھا وہ وہی رہ گیا. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائبٹیز کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ کئی دفعہ ریورسیبل نہیں ہوتی. کسی سٹیج پہ ریورسیبل ہوتی ہیں پر کسی سٹیج پہ وہ ریورسیبل نہیں بھی ہوتی. تو وہ سٹیج جب آ جاتی ہے جب وہ پیچیدگی یا کمپلیکیشن ریورسیبل نہ ہو, تو آپ اپنے بلڈ شوگر کو مینیج کر لیتے ہیں تو اس سے فردر ڈیمیج رک جاتا ہے. لیکن جو آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے وہ ریورس نہیں ہوتا. اس کو میڈیسن سے ہی آپ میڈیسن سے کرتے ہو. میڈیسن بڑی لمیٹڈ ہے, اس میں کم میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے, اور مریض کو تھوڑا اپنے آپ کو بھی ری ایشور کرنا چاہیے کہ میں نے کچھ چیزوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تیسرا سوال
کہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی یا ذیابیطس میں اعصابی تکلیف کے لیے ٹیسٹ جو ہیں وہ کون سے ریکمینڈیڈ ہے؟ بہت سنگل یہ اس میں کوئی بہت بڑے ٹیسٹ نہیں چاہیے نیوروپیتھی کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. جب پیشنٹ آ کے اپنی کمپلینٹس بتا دیتا ہے ڈاکٹر کو تو وہاں سے کافی حد تک وہ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا. پھر ڈاکٹر صاحبان کے دفعہ معائنہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہیمر کے ساتھ چیک کرتے ہیں, آپ کو ٹیوننگ فورک کے ساتھ چیک کرتے ہیں, وائبریشن چیک کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ آپ کے انگوٹھے کو موو کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ اوپر کی طرف ہے یا ڈاؤن اس کی موومنٹ ہو رہی ہے, تو پیشنٹ وہاں سے بتاتا ہے. یا ایک پین کی وجہ سے چبو کے سوئیاں چبو کے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ سینسیشنز صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ ہے یعنی کلینکل ایگزامینیشن سے آپ ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں. لیکن اگر کچھ ایمبیگوٹی ہو, کہیں پہ پیشنٹ بہت ہی پرفیکٹ قسم کا ڈائگنوسس چاہ رہے ہوں, تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نرو کنڈکشن اسٹڈیز. یعنی جیسے آپ کی ہارٹ بیٹس کے لیے ہم ECG کرواتے ہیں, اسی طرح نروز کی ایگزامینیشن کے لیے یا ان کے فنکشنز کے لیے نرو کنڈکشن اسٹڈیز کرائی جا سکتی ہیں, جو ہمیں ایگزیکٹلی بتا سکتی ہیں کہ یہ نروز جو ہیں یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ڈیمیج ہے. اور یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا سیرم وائٹامن B12 ٹیسٹ کا. بہت سارے پیشنٹس میں ہم نے دیکھا جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا شکار ہوتے ہیں, ڈائبٹیز کی وجہ سے ثابت تکالیف ہو رہی ہوتی ہیں, کئی دفعہ ان میں وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے. تو اگر ہم وائٹامن B12 ڈیفیشنسی کو ڈاکومنٹ کر لیں, اس کا ٹیسٹ کروا لیں, اور اگر وہ کم ہے اس کو پورا کر لیں, تو کافی حد تک علامات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ابھی ہم بات جو کر رہے ہیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی کمپلیکیشن ہے نا ڈائبٹیز کی, اچھا اس سے بچنے کے لیے مریضوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرا بالکل پہلے بھی میسیج کلیئر ہوتا ہے, اس بارے میں بالکل کلیئر میسیج ہے کہ کوئی بھی آپ کی ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشن ہے اس سے اگر آپ نے بچنا ہے, پیچیدگی سے بچنا ہے, تو فرسٹ تھنگ از کہ آپ جب پری ڈائبیٹک ہیں تو آپ ڈائبیٹک نہ ہوں. آپ جب یلو سگنل پہ آ گئے تو آپ ریڈ سگنل آگے کراس نہ کریں, ریڈ سگنل کا اظہار نہ کریں, آپ پیچھے آ جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہونے والی ہے, آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں, تو آپ پرو ایکٹیولی اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے بچائیں. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جینز اب کیری کر رہے ہو, جینز کیری کرتے ہیں بالکل, تو آپ کو وہاں پہ چاہیے کہ آپ اپنے ایکسرسائز شروع کر لیں, 30 منٹ ایکٹیویٹی کریں, اپنی ڈائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈائٹ میں رد و بدل جو کرنا ہے وہ کریں ڈاکٹر کے مشورے سے اور ڈائٹیشین کے مشورے سے. اس حوالے سے آپ ہمارے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں ایک ڈائبٹیز مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے پروگرام بھی شروع کیا ہوا سنڈے کو, جو صرف آگاہی کے حوالے سے جہاں پہ پیشنٹ 1 to 1 جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں, ڈائٹیشین سے بھی بات کر سکتے ہیں. یعنی آپ ایک تو یہ نہیں کہ ہم فیس بک سے ہم پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہمارا 1 to 1 بھی سیشن شروع ہو گیا ہے جس میں پیشنٹ اور ڈاکٹر جو ہیں آمنے سامنے ڈسکشن کرتے ہیں, تو اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. اور اس میں اپنے ریلیٹیوز کو بھی پیشنٹ ڈائبیٹک ہیں تو سوال لے کے آئیں تاکہ ان میں سے کوئی پری ڈائبیٹک ہیں تو اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے بچا سکے. اب اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو پھر آپ کو فوری طور پہ ان 4 ڈسپلنز کا خیال کرنا چاہیے جن سے ڈائبٹیز مینجمنٹ ہو سکتی ہے. اور 4 ڈسپلن کیا ہے, وہی ایکسرسائز, ڈائٹ, آپ کا سٹریس مینجمنٹ, اور پھر آپ کی ڈاکٹر سے مسلسل رابطہ اور اپنی بلڈ شوگر مانیٹرنگ. یہ 4 ڈسپلن ہیں جن پہ کام کرنا ہوتا ہے. اور اپنے ہیموگلوبن A1C کو جانچیں, اپنا 3 مہینے کے جو بلڈ شوگر لیولز ہیں ان کو جانچیں, وہ 7% سے کم رکھیں اس کو. کئی سچویشن میں ہم اس کو 6.5% سے بھی کم رکھتے ہیں. اپنے بلڈ پریشر کو 140 اور 80 سے کم رکھیں, اور اگر کڈنی انوالومنٹ ہے تو پھر مزید اس کو ڈائٹ کنٹرول کریں. پھر آپ کے کولیسٹرول لیولز ہیں ان کو آپ اپنے لیول کے اندر رکھیں. LDL برے والا کولیسٹرول جو ہے اس کو 100 ملی گرام سے کم رکھیں. تو یہ ABC آف ڈائبٹیز ہے جس پہ عمل کریں گے تو پلرز ہیں, تو آپ کی کمپلیکیشنز ریٹ کم رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج کا ٹاپک آپ نے بہت اچھا کور کیا. ناظرین بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا. میں ایک اناؤنسمنٹ چھوٹی سی یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے کرنا چاہوں گی کہ سنڈے کو یہاں پہ 3:42 PM سیشن ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے, جس میں ہمارے ڈفرینٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ شرکت کریں گے. ڈائبٹیز کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارے پیج پہ بھی اس کی ایک پوسٹ موجود ہے, وہاں پہ ٹائمنگز بھی لکھی ہوئی ہیں, باقی ڈیٹیلز بھی ہیں, کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی ہیں, کون کون سے ڈاکٹرز اس میں شامل ہوں گے, وہ ساری ڈیٹیلز پیج پہ موجود ہیں. میں ایک دفعہ یہاں پہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے حوالے سے 4 پلرز ہوتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں. سب سے پہلے میڈیسن, اس کے بعد واک ایکسرسائز, ڈائٹری مینجمنٹ اینڈ اسٹریس مینجمنٹ. اس حوالے سے بات چیت کریں گے ہمارے ڈاکٹرز آپ سے فیس ٹو فیس. آپ فیملی کو بھی لا سکتے ہیں, خود بھی
تشریف لا سکتے ہیں. رابطے کے لیے نمبر وہاں پہ دیا گیا, ہمیں ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. اگلے ہفتے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.